الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه. صدق الله مولانا العظيم. پاکیزہ نفوس کے حامل اصحاب تقوی، ارباب علم و فضل، میرے دینی بھائیوں، جن کی ایمانی حمیت اور جن کی قرآن دوستی عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم جن کی پیشانیوں پہ بوسہ دینے کا شوق رکھتے ہیں، ایسے میرے ایمانی بھائیوں، میری ماں بہنوں، ہم اور آپ اللہ رب العزت کا کس زبان میں اور کس عبارت میں شکر بجا لائیں کہ اس ذات نے کیسی ہی نیک توفیق ہمارے آپ کے حصے میں فرمائی ہے کہ جمعہ کی اس بابرکت شب میں بہت ہی سرد فضا میں دیر تک بیٹھ کر ہم اور آپ اللہ رب العزت کے کلام کو سن کر اپنی ارواح کو تازہ کر رہے تھے، فرحت بخش رہے تھے۔ یہ وہ توفیق ہے جس کو اللہ رب العزت اپنے منتخب بندوں ہی کے حصے میں کیا کرتے ہیں۔ ہم اس رب کریم کا، اس کی کرم فرمائی کی بنیاد پر کہ اس نے اپنے کرم ہی سے ایسی پاکیزہ مجلس کے لیے ہمارا آپ کا انتخاب فرمایا ہے، وہ ذات ایسی ہی سعادتوں کو، ان شرافتوں کو ہمیشہ ہمارے اور آپ کے حصے میں فرمائے۔ بھائیوں، کیسی پیاری مجلس تھی جن میں ہمارے یہ جوان اپنی خداداد، حسین و جمیل، دل سوز اور دل گداز آواز میں اللہ رب العزت کے کلام کو پڑھ رہے تھے اور لوگ اپنی نسبتوں میں ترقی کا احساس کر رہے تھے۔ بھائیوں، قرآن کریم یہ تو اسی مقصد کے لیے اللہ رب العزت کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے ان بندوں کے حصے میں لایا گیا ہے، اتارا گیا ہے، عنایت کیا گیا ہے۔ یہ کوئی نئی مجلس نہیں ہے، یہ کوئی نیا طریقہ نہیں ہے۔ اسلاف کے یہاں یہ طریقے رہے۔ امام شافعی علیہ الرحمہ سے کون ناواقف ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جیسے فقہ کے امام ہیں، اسی طرح ایک بہت بڑی شخصیت یہ امام شافعی علیہ الرحمہ ہیں۔ اللہ رب العزت نے جہاں فقہ، حکمت اور جو ہے وہ فراست ان کے حصے میں امتیازی انداز کی کر رکھی تھی، اسی طرح اللہ رب العزت نے حسین و جمیل اور پرسوز آواز کی دولت سے بھی آپ کو نوازا تھا۔ یہ عجیب و غریب بات ہے کہ علمی طبقہ جہاں ان کے بہت سے امتیازات سے واقف ہیں، یہ ایک نامعلوم جز ہے۔ علمی طبقے کے لیے بھی شاید یہ ایک جدید اور ایک اچھی بات کہی جائے گی کہ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بہت عمدہ آواز کے حامل۔ اور بھائیوں، عمدہ آواز یہ قدرت کا وہ عطیہ اور ایک ایسی نعمت ہوتی ہے کہ جب کوئی عمدہ آواز میں اللہ کے کلام کو تلاوت کرتا ہے تو دلوں کی دنیا بدل دیا کرتا ہے۔ بہت بندوں نے جو ایمان و اسلام کی دولت سے محروم تھے، قرآن کریم سن کر یہ انہوں نے اسلام کی راہ لی اور ایمان کو گلے لگایا، کچھ لوگوں سے ایمان کی درخواست کی۔ ہزاروں واقعات ہیں کتابوں میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق۔
ان کے تذکرہ نگار لکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ایسی حسین و جمیل آواز ان کے حصے میں فرمائی تھی کہ جب وہ تلاوت کرتے تو دل تڑپ جایا کرتے تھے۔ ان کے معاصرین، ان کے ہمعصر لوگ، ان کے ساتھی، خود ان کا یہ بیان ہے کہ جب ہم اللہ رب العزت کی یاد میں ڈوب جانے کا شوق رکھتے تھے، اور جب کبھی ہمیں یہ داعیہ ہوتا کہ اللہ کی یاد میں آنکھ سے دو چار آنسو آ جائیں اور اللہ رب العزت کی یاد سے ہمارا دل بھر آئے، تو ہم سب مل کر ایک ساتھ جماعت بن کر امام شافعی علیہ الرحمہ کی خدمت میں پہنچتے اور ان سے درخواست کرتے کہ ہمیں اپنے رب کی یاد کا شوق ہوا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اس کی یاد میں دو چار آنسو بہہ جائیں جو ہمارے لیے نعمت کبریٰ کہلائے۔ چنانچہ امام شافعی علیہ الرحمہ ان کی درخواست کو قبول فرماتے، منظور فرماتے اور اللہ رب العزت کے کلام سے چند آیات کو تلاوت فرماتے۔ جب ان کی تلاوت ہوتی، وہاں بیٹھے ان کے معاصرین، ان کے ساتھیوں پر وہ اثر ہوتا کہ ان کی چیخیں نکل جاتی تھی۔ صرف آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتا، وہ اپنے آپ کو نہیں سنبھال پاتے، ان کی چیخیں نکل جایا کرتی تھی۔ جب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی تلاوت اور آگے بڑھتی تو وہ سارے لوگ بے ہوش ہو جاتے اور امام کو یہ خطرہ ہو جاتا تھا کہ کہیں کسی کی روح پرواز نہ کر جائے، تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تلاوت کو بند فرما دیا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ کیا نعمت ہے! آپ نے نہیں سنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بار بار اس کی درخواست فرماتے، ذکرنا ربنا یا ابو موسیٰ، اے ابو موسیٰ تم ہمیں اپنے رب کی یاد دلا۔ کہ قرآن کریم اور حسین قراتیں اللہ رب العزت کی یاد میں ڈوب جانے کے لیے۔ اللہ کا احسان سمجھیے، ہم ان نیک نفوس کو دلی مبارکباد پیش کرتے ہیں جن کے قلوب نے یہ آواز دی، ان کے ضمیر نے یہ صدا لگائی کہ یہاں قرآن کریم کی کوئی مجلس منعقد ہو اور اللہ کے ایسے نیک بندے، ایسے نیک جوان جنہوں نے اپنی پوری زندگی قرآن کریم کے لیے وقف کر رکھی ہے، ایسے جوان آئیں، ان سے ہم اللہ کے کلام کو سنیں۔ جہاں قلوب کو تازگی ہوتی ہے وہاں حقوق قرآنی کو سمجھنے کا موقع ملتا ہے۔ میرے بھائیوں، دیکھیے ہم اور آپ سال بھر، سال ہر سال سے معانی قرآن کو خوب سنتے، سناتے، کہتے ہیں، لکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، اور آپ دیکھتے ہیں کوئی جمعہ خالی نہیں ہے جہاں منشأ شریعت کو، مفہوم قرآنی کو ہمارے آپ کے سامنے بیان نہ کیا جاتا۔ دیکھیں قرآن کریم دو چیزوں کا نام ہے۔ قرآن کریم دو چیزوں سے عبارت ہے، الفاظ اور معانی۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ توفیق خداوندی کے تحت معانی کو سننے کا خوب موقع ملتا ہے، لیکن عجیب و غریب بات ہے کہ قرآن کریم کے معانی پر الفاظ کو اولیت حاصل ہے۔ معانی پر الفاظ کو اولیت حاصل ہے۔ اللہ رب العزت نے جب اپنے کلام کی تلاوت فرمائی تو معانی کو تلاوت نہیں فرمایا ہے، آیات قرآنی کے الفاظ کو اللہ رب العزت نے تلاوت فرمایا ہے۔ قرآن کریم کیا کہتا ہے؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، پھر ویزکیہم ہے، پھر ویعلمہم الکتاب۔ معلوم ہوا کہ الفاظ پہلے۔ اب دیکھیں قرآن کریم کا اعجاز جہاں بیان ہوا، وہاں قرآن کریم نے جب اس زمانے کے معاندین کو، معاندین اسلام اور معاندین قرآن کو جب اللہ تعالیٰ نے جب چیلنج کیا تو چیلنج کے لیے کیا کہا؟ فَلْيَأْتُوا بِسُوَرٍ مِثْلِهِ، فَلْيَأْتُوا بِسُوَرٍ مِثْلِهِ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ، وہاں معانی سے متعلق نہیں کہا گیا، ایسے فصیح و بلیغ انداز میں قرآن کریم کی یہ الفاظ اور ان الفاظ کی بہترین لڑیوں کی آیات، کوئی اس کی مثال تو پیش کرے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بھائیوں، آپ نے نہیں دیکھا
کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ارشاد ہوتا ہے، فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ۔ وہاں یہ کہا گیا کہ حضرت جبریل علیہ السلام آپ کے یہاں الفاظ قرآنی اور آیات قرآنی کو لے کر جب تشریف لاتے ہیں تو اے نبی آپ کا فریضہ یہ ہے، آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ حضرت جبریل کے لائے ہوئے الفاظ کے تلفظ پر کان رکھیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام تلفظ کی کس اعلیٰ کوالٹی میں اور پروننسیشن کے کس ہائی کلاس میں وہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں، یہ آپ کی مسئولیات سے ہیں۔ چنانچہ حضرات مفسرین نے، محدثین نے اس کی وضاحت فرمائی، لکھا ہے علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لطائف الاشارات میں لکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل علیہ السلام کی تشریف آوری پر جب حضرت جبریل تلاوت فرماتے تو حضور کی لسان بابرکت کو تھوڑی سی حرکت نظر آتی تھی۔ حضور کو یہ فکر دامنگیر تھا کہ حضرت جبریل جن الفاظ کو لے کر آئے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ مبادا ان میں سے کوئی لفظ، کوئی آیت ہم محفوظ نہ رکھ پائیں۔ اس وجہ سے حضور حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ چپکے چپکے تلاوت فرماتے تھے، جس کی وجہ سے آپ کی زبان بابرکت کو حرکت ہوتی، ہلتی تھی۔ سارے لوگ جانتے ہیں کہ جہاں حضرت جبریل کے ساتھ چپکے چپکے تلاوت کرنے کا ایک بہت بڑا مقصد یہ تھا جس کو ابھی ہم نے سنا، لیکن محدثین نے لکھا ہے، علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اور وہ شارح بخاری شریف، وہ لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا بھی فکر تھا کہ ہم تو کسی سے باضابطہ نہ زبان سیکھے ہیں اور نہ زبان کا القاء سیکھا ہے اور نہ ہم نے اس کا کسی سے پروناؤنسیشن سیکھا ہے۔ حضرت جبریل اللہ رب العزت کی طرف سے تشریف لائے ہیں، وہ قرآن کریم کو کس پیارے تلفظ میں اور کس اعلیٰ انداز میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں، ہم بھی ایسا کر پائیں گے؟ دیکھیں، الفاظ کے بھول جانے ہی کا فکر آپ کو دامن نہیں تھا۔ حضرت جبریل علیہ السلام جس زبان میں، جس تلفظ میں اور جس انداز میں حرفوں کو ادا فرما رہے ہیں، اس ادا کا بھی آپ کو فکر تھا۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے آپ دیکھیے فَإِذَا لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ پر اکتفا نہیں کیا ہے، یہ فرمایا کہ حضور آپ کے سینے بابرکت میں الفاظ قرآنی اور آیات کو محفوظ کر دینے کی ذمہ داری ہماری ہے، ان علینا جمعہ۔ لیکن اس کے بعد ایک ارشاد آگے اور بھی ہے، ان علینا جمعہ وقرآن۔ یہ قرآن کا لفظ کیوں لایا گیا ہے؟ اسی لیے لایا گیا ہے۔ ہم آج کے اس مجمع کے شرکاء اور نیک دل اور پاکیزہ نفوس لوگوں کی خدمت میں اسی پیغام کو دینے کی غرض سے حاضر ہوئے ہیں کہ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ہم اور آپ معانی قرآن کو خوب سنتے ہیں، خوب سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہت بڑی قسمت کی بات ہے اگر کسی کو قرآن کریم کی آیت کا کوئی معنی معلوم ہو جاتا ہے تو یہ اس کی قسمت کہلاتی ہے۔ لیکن بھائیوں، جہاں ہم نے معانی کی طرف اتنی توجہ کی ہے، الفاظ قرآن اور الفاظ قرآنی کی ادا، اس کی طرف سے ہماری جو غفلت ہے اور ہمارے اعتنا کی اور ہماری توجہ کی جو کمی ہے وہ قابل فکر ہے۔ بھائیوں، دور اول سے لے کر قرن اول سے، ہم نے ابھی ایک جگہ سنایا کہ جمال القراء میں علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت نقل فرمائی کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شخص کو قرآن کریم تلاوت کہلوا رہے تھے، سکھا رہے تھے۔ ان کے شاگرد کی زبان بنی ہوئی نہیں تھی، اس کو بھی عیسائی کی ضرورت تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوتا ہے، آپ نے استاد اور شاگرد کو سننے کے لیے تھوڑی دیر توقف فرمایا، اور جب دیکھا کہ حضرت ابی بن کعب تو بہت عمدہ انداز میں قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں اور ان کے شاگرد کی زبان تو اتنی موٹی ہے اور وہ تلفظ کی نزاکتوں سے بالکل واقف نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ارشاد فرمایا، قوم لسانہ ثم علمہ۔ بھائیوں، کیا عجیب بات ہے، یہ حیرت کی بات ہے کہ امت مسلمہ نے جہاں قرآن کریم کے بہت سے حقوق کو سمجھا
الفاظ کے حقوق کو اب تک سمجھنے میں ہماری طرف سے کوتاہی ہو رہی ہے۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ امت پر کون شفیق ہو سکتا ہے؟ امت سے زیادہ ترس سرکار سے زیادہ کس کو آ سکتا ہے؟ لیکن صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے وہاں یہ توجیہ نہیں فرمائی۔ آپ نے یہ نہیں سوچا کہ ابھی ان کا جو شاگرد ہے وہ نیا آیا ہے، ابھی یہ مبتدی ہے، یہ تو پڑھتے پڑھتے ٹھیک ہو جائے گا، اس کو پڑھنے دیجیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نے ان کا سبق روک لیا تو اس کا شوق جواب دے دے، اس کا جو جذبہ جس جذبے اور دائیں سے یہ آیا ہے حضرت ابی بن کعب کے یہاں، یہ جواب دے دے گا اور کل کو یہ آنا ہی بند کر دے گا۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ پڑھاتے رہو کوئی حرج نہیں، یہ کل ٹھیک ہو جائے گا، ابھی تو یہ غلط پڑھ رہا ہے، نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب کو فرمایا کہ ان کا سبق روک لیں، یہ آگے نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ یہ قرآن کریم کو جس انداز میں تلاوت کرتے ہیں حضرت جبریل نے ہمیں اس طرح نہیں پہنچایا ہے۔ یہ قرآن کریم کے حقوق کی پامالی، یہ اس کے حق تلفی ہے۔ قرآن کریم کا حق کیا ہے؟ چنانچہ آپ نے فرمایا قوم لسانہ، پہلے ان کی زبان درست کرائیے۔ یہاں بیٹھے مدرسے اور مکاتب کے کچھ ذمہ دار لوگ بھی ہوں گے، ہم ان بزرگوں کی خدمت میں یہ درخواست کریں گے کہ وہ اپنے یہاں اس کا اہتمام کریں کہ ہمارا بچہ، عجیب بات ہے جب کوئی بہت اچھا کپڑا کہیں سے مہنگا خرید کر لاتا ہے، کوئی اچھا کرتا سلانا چاہتا ہے تو بہت اچھے درزی کی تلاش کرتا ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ کل کے سیکھے درزی کے یہاں بہت مہنگا کپڑا جا کے ڈال دیا، بھائی اس کو سی لینا، پھر اگر تم سے خراب ہو گیا تو کسی اچھے ماہر درزی کے یہاں جا کے ہم اس کو ٹھیک کرا دیں گے۔ ایسا تو کوئی نہیں کرتا ہے، بھائی کون کرتا ہے؟ یہ عجیب بات ہے کہ ہمارے بچے اور یہ معصوم، یہ امت کا اتنا بڑا سرمایہ اور کل کی یہ داعی اللہ، یہ کبھی کبھی ہماری آپ کی بھی توجہی کی وجہ سے اپنی عمر کا بہت سا حصہ ہم سمجھتے ہیں ضائع کر لیا کرتے ہیں، ضائع ہوتا ہے۔ بھائیو یہ سمجھنے کی بات ہے کہ دیکھیں زبان اور تلفظ کے بننے کی ایک عمر ہوا کرتی ہے۔ جب آدمی کی عمر 20-22 سال کی ہو جاتی ہے اس کے بعد تلفظ کبھی نہیں بنا کرتا ہے۔ آپ بہت مثقف لوگ، اصحاب تہذیب، جو علمی ماحول میں پڑے ہوئے ہیں، پلے ہوئے ہیں، بڑے ہوئے ہیں، لیکن اگر ان کو بھی اپنے ابتدائی دور میں اچھے اساتذہ میسر نہیں ہوئے تو تلفظ آج بھی ان کا نہیں بنا ہے۔ ہم آپ بزرگوں کی خدمت میں درخواست کرتے ہیں کہ آپ اپنے سرمایہ کی قدر پہچانیں۔ کیا ہم بہت اچھا گھر بنا سکتے ہوں اور اس کے لیے لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر سکتے ہوں؟ اپنے معصوموں کو بہت اچھے اور خوش ادا اور ماہر اساتذہ کی خدمت میں لے جا کر ان کو پیش کرنے کے لیے اور ان کے پیچھے کچھ روپیہ لگانے کے لیے ہمارے پاس روپیہ نہیں، مکان کے لیے روپیہ ہے، کپڑوں کے لیے روپیہ ہے، آشائش کے لیے روپیہ ہے، اور ہمارے اس سرمایہ کے لیے کچھ نہیں ہے ہمارے پاس۔ اچھے اساتذہ فراہم کیجیے، بہترین اساتذہ فراہم کیجیے۔ یہاں جو علمی طبقہ ہے وہ ہم ان سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ اس کا اہتمام کریں کہ آپ کے اساتذہ کرام کی جو امانتیں آپ کے پاس ہیں، آپ ان امانتوں کے ساتھ پوری امانت داری کا معاملہ کریں، ان امانتوں کے ساتھ پوری امانت داری کا معاملہ کریں۔ آپ کے اساتذہ کرام نے جس دل سوزی سے ایک نعمت آپ کے حوالے کی ہے، یہ آپ کے اساتذہ کا آپ کا حق ہے۔ آپ ان معصوموں ان معصوموں میں اس نعمت کو منتقل کیجیے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمارا آپ کا انتخابی سے لے کیا ہے، اور بھائیوں اگر اللہ رب العزت کسی کو اس کی توفیق دے دیتا ہے تو اس سے بڑھ کر قسمت کیا ہو سکتی ہے۔ امام کسائی رحمۃ اللہ علیہ کوفہ کے بہت بڑے امام فی القراءۃ اور نحو کے بھی بہت بڑے امام کسائی رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق لوگوں نے لکھا ہے، سارے لوگ لکھے، علامہ ابو شامہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا اور علامہ ابو شامہ سے لوگوں نے نقل کیا کہ امام کسائی رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد کسی نے ان کو خواب میں دیکھا۔ امام کسائی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ اللہ رب العزت نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ امام فرماتے ہیں کہ اللہ کا احسان ہوا کہ اس ذات نے میری مغفرت فرمائی، اور مزید اس ذات کا احسان یہ ہوا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری ملاقات کروائی۔ بھائیو یہ سب قرآن کریم کی دولت ہے، جس نے اپنی پوری زندگی قرآن کریم کے پیچھے وقف کی،
ہم علماء کے ہم ان ارباب علم کی خدمت میں ادھر یہ عرض کر رہے ہیں، یہ قصہ انہیں سنا رہے ہیں کہ بھائیو اللہ نے ہمارا آپ کا انتخاب کیا ہے، ہم اپنی قسمت سمجھیں، اللہ کا شکر ادا کریں۔ یہ بہت ہمارا کسی پر کوئی احسان نہیں، کسی پر کوئی احسان نہیں، ان بچوں کا احسان ہے جو ہمیں ہمارے علم کو تازہ رکھے، ان بچوں کا علم، ان عوام کا علم ہے کہ جو ہمیں جمعے کو سنتے ہیں ان کے بہانے سے ہم کوئی حدیث اور کوئی آیت دیکھ لیا کرتے ہیں۔ بہرحال امام کسائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا مزید احسان یہ ہوا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری ملاقات کروائی۔ سرکار نے ملاقات میں یہ پوچھا کہ کیا تم علی کسائی ہو؟ کیا تم علی کسائی ہو؟ کہا جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا اچھا تم قرآن کریم کی تلاوت کرو، کچھ قرآن سنا۔ امام کسائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور کا ارشاد ہو، حضور کی فرمائش ہو، کہ میں نے سورہ والصافات تلاوت شروع کی، اور میں جب لہا شہاب الثاقب پر پہنچا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ بس، اور پھر فرمایا سننے کے لائق ہے بھائیو، سننے کے لائق ہے، اس کو اپنے قلوب میں جگہ دے کر اس مجلس کو ختم کیجئے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے کسائی، میں روز قیامت دوسری امتوں پر تمہاری وجہ سے فخر، تم میری امت میں قابل فخر ہو۔ بھائی یہ بھائیو، یہ اعزاز کس کو ملتا ہے؟ یہ اصحاب قرآن کو ملتا ہے، قرآن کو دوست رکھنے والوں کو ملا کرتا ہے۔ اور میرے بھائیو، امام ابو جعفر رحمۃ اللہ بہت بڑے درجے کے وہ تابعی ہیں، اور بڑے درجے کے مدینہ المنورہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برسوں وہ امام کے قرات رہے۔ یہ امام ابو جعفر، ان کو جب کسی نے خواب میں دیکھا تو وہ بیت اللہ کی چھت پہ ہیں، اور انہوں نے کہا کہ میری قرات پڑھنے والوں کو میری طرف سے مژدہ سنا دو، خوشخبری سنا دو کہ جو میری قرات پڑھتا ہے اللہ رب العزت سے میں زندگی پر یہ دعا کرتا رہا کہ اللہ تعالیٰ میری قرات پڑھنے والوں کی مغفرت فرما۔ میں نے دیکھا ہے اور مجھ کو اللہ رب العزت نے بتلایا کہ جاؤ تمہاری قرات پڑھنے والوں کو میں نے معافی دے دی۔ لیکن ایک دوسری بات سنانے ہم جا رہے ہیں۔ امام ابو جعفر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک معاصر کے باب میں یہ پیغام دیا کہ ان سے جا کے یہ کہو کہ تمہاری درس کی جو مجالس ہیں اللہ رب العزت کی یہاں اس کے تذکرے ہوتے ہیں، تمہاری درس کی مجالس کی اس ذات کے یہاں تذکرے ہوتے ہیں۔ اور آپ نے نہیں سنا کیا عجیب و غریب واقعہ انفاس العارفین میں حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے والد محترم سے سن کر لکھا، کہا کہ ایک یتیم بچہ تھا، وہ ان کی والدہ کے کہنے پر بہرحال وہ علمی لائن چھوڑ کر کسی اور طرف جا رہا تھا، لیکن اللہ کی توفیق ان کی شامل حال ہوئی، ہدایت کا دروازہ اللہ رب العزت نے ان کے لیے کھولا۔ وہ شیخ عبداللہ نامی، وہ بعد میں چل کر تو شیخ القرہ ہوئے، بہت بڑے عارف باللہ اور معرفت کے بہت بڑے مراتب اور مراحل انہوں نے طے کیے۔ وہ عبداللہ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو تصوف کا شوق لگا تھا، میں کسی صوفی کی، کسی ولی اللہ کی تلاش میں تھا، میں پنجاب کی ویرانے میں نکل گیا، میں نے دیکھا کچھ لوگ ہیں، ان سے میں نے دریافت کیا کہ بھائی کوئی اللہ کے ولی کی طرف ہماری رہبری کیجیے، میں چاہتا ہوں کہ اپنے نفس کا تزکیہ ہو، میرے نفس کی اصلاح ہو۔ تو کچھ لوگوں نے کہا کہ جاؤ وہاں ویرانے میں ایک چھوٹی سی مسجد ہے، وہاں ایک صاحب بیٹھا کرتے ہیں، وہاں چلے جاؤ تمہاری مراد پر آئے گی۔ چنانچہ امام وہ عبداللہ نامی جوان ان کی یہاں پہنچا، دیکھا تو وہاں تو کچھ بچے ہیں، ایک استاذ ہیں اور وہ کچھ یاد کر کے سنایا کرتے ہیں۔ وہ عبداللہ کسی کے ذریعے استاذ سے ملاقات کی اجازت چاہتا ہے، استاذ سے اجازت ملنے پر وہ وہاں ان کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور درخواست کرتے ہیں کہ ہم آپ سے بیعت ہونے کے لیے آئے ہیں، آپ ہمیں بیعت فرما لیجیے۔ کہا کہ بھائی بیعت و ارشاد یہ تو بہت بڑے لوگوں کا کام ہے، میرے پاس تو قرآن کریم کی ایک دولت ہے اور یہ بچے روزانہ شب و روز کی محنت سے اسی نعمت کو مجھ سے حاصل کیا کرتے ہیں، تم بھی چاہو کہ اس میں شریک ہو جاؤ۔ یہ عبداللہ، یہ اللہ تعالیٰ جب کسی کی قسمت کی کایا پلٹ کرنا چاہتے ہیں تو پھر کہاں دیر لگتی ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے بھیک مانگتے ہیں
کی وضاحت ہمارے قلوب کی کایا بھی پلٹ کر دے۔ بہرحال وہ عبداللہ استاذ کی خدمت میں بیٹھ گئے اور انہوں نے حفظ کر لیا۔ پھر تو استاد اور شاگرد کے درمیان اتنا ربط اور ایسا تعلق ہو گیا کہ روزانہ کا معمول بن گیا کہ فجر کی نماز کے بعد، اشراق کے بعد کبھی استاد دور سناتے ہیں تو شاگرد سنتا ہے، کبھی شاگرد دور سناتے ہیں تو استاد سنتے ہیں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ لکھا کہ ایک مرتبہ ان کے استاذ قرآن کریم کی اس میں ڈوب کر تلاوت فرما رہے تھے، وہ دور سنا رہے تھے، شاگرد سن رہا تھا۔ دیکھا کہ دور سے ایک جماعت آئی، بالکل سفید پوش، سفید کپڑوں میں ملبوس، نورانی چہرے۔ کہا وہ جماعت آئی، جیسے جیسے وہ جماعت قریب ہوتی تھی میرا قلب لرز رہا تھا۔ جماعت آئی، کھڑی ہو گئی، کچھ دیر استاذ کی تلاوت کو سنا۔ استاذ آنکھیں بند کر کے محو ہو کر، مست ہو کر قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے۔ اس جماعت کا ایک امیر تھا۔ کچھ دیر قرآن کریم کو سننے کے بعد میر کارواں یہ کہتا گیا، بارک اللہ ادیت حق القرآن، بہت مبارک ہو تم نے قرآن کریم کا حق ادا کر دیا۔ استاذ نے یہ سنا، لیکن تلاوت کی وجہ سے ان کی آنکھیں بند تھی۔ جب تلاوت ختم ہوئی تو اپنے شاگرد سے پوچھا، بیٹا کون تھا؟ کبھی ایسا ہوا نہیں ہے کہ میرے قلب پر کبھی اتنا لرزہ طاری ہوا ہو، کبھی ایسا ہوا نہیں تھا، یہ کون لوگ تھے؟ کہا کہ حضرت ہمیں نہیں معلوم ہے، لیکن ایسے نورانی چہرے زندگی میں کبھی دیکھے نہیں تھے۔ کہا اچھا وہ کہاں گئے؟ کہا وہ اس ویرانے کی طرف گئے۔ استاد اور شاگرد ان کی تلاش میں گئے۔ ابھی وہ تلاشی کر رہے تھے تو دیکھا کہ بالکل اسی انداز کا ایک فرق، جیسے ایک تسبیح کے کئی دانے ہوتے ہیں تو تسبیح کے دانے سب برابر ہوا کرتے ہیں، تو اسی ٹوٹی ہوئی ایک تسبیح کا دانہ ہو، ایسا بچھڑا ہوا اسی جماعت کا ایک فرق تھا۔ وہ آیا اسی لباس میں، اسی نورانیت کے ساتھ، اور آنے کے بعد استاد اور شاگرد سے انہوں نے جو سوال کیا ہے، بھائی کیا سوال! قرآن کریم سے جب اللہ تعالیٰ کسی کو شغف عنایت فرماتے ہیں تو پھر اس کے مرتبے کو اور اس کی نسبتوں کو کیا پوچھیے۔ فرماتے ہیں کہ کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں سے گزر ہوا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں علی ہوں، میں علی ہوں، اور رات میں سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مجلس میں تذکرہ فرمایا تھا کہ اس ویرانے میں کچھ اللہ کے ایسے دلجلے بندے ہیں جن کی قرآن کریم کی تلاوت کی تذکرہ آسمانوں میں ہے، ہم خود بنفس نفیس سننے جایا کریں گے۔ میرے بھائیوں، کیا دولت اللہ رب العزت نے ہمارے حصے میں فرمائی۔ علامہ انور شاہ صاحب کشمیر رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ یہ قرآن کریم کی تلاوت یہ فرشتوں کے حصے میں بھی نہیں آئی ہے۔ فرشتے قرآن کریم تلاوت کرنے پر قادر نہیں ہیں۔ اسی وجہ سے جب کوئی امام مصلی پر تلاوت نماز شروع کرتا ہے تو فرشتوں کا جھنڈ آ جاتا ہے، جمع ہو جاتے ہیں، اور فرشتے بہت کان لگا کے ان کی تلاوت کو سنتے ہیں۔ جب اس طرح کی کسی مجلس کا انعقاد ہوتا ہے تو لکھا کہ فرشتے عرش تک فرش سے پر لگائے ہوئے عرش تک قطار میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اور صرف ان کا شوق یہ ہوتا ہے کہ جب قرآن کریم اس طرح تلاوت کیا جاتا ہے تو اللہ رب العزت کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ ہم اپنی قسمت پہ جتنا ناز کریں کم ہے کہ اس ذات نے ایسی رحمتوں کی نزول والی مجلس میں ہمیں اور آپ کو شرکت کا موقع عنایت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ایسے مواقع ہمیں اور آپ کو بار بار عنایت فرمائے۔ جن بھائیوں نے اتنی محنت سے اور اتنی جفا کشی سے اور ایسی عارضی سے اور کتنی فکروں کے ساتھ اس مجلس کو منعقد کیا ہے، ہم ان کی خدمت میں دلی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اور بھائیوں، آپ کیوں ہمارا شکر ادا کریں گے؟ ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ بھائیوں، ایسی بابرکت رات ہو اور ایسے پاکیزہ چہرے ہوں، کیا معلوم اللہ رب العزت کے یہاں کس بندے کا کیا مقام ہے۔ ایسی مجلس میں اگر شرکت کا موقع ملتا ہے تو ہم اس کو اپنی سعادت سمجھتے ہیں، ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ بھائیوں،
ہم اس کا یقین کرتے ہیں کہ اسی طرح کی مجلس میں کوئی ایک آدھ لمحہ وہ ہوگا جو انشاءاللہ بارگاہ خداوندی میں شرف قبول پائے گا اور ہماری آپ کی نجات کا ذریعہ بنتا ہے۔ آپ ایسی مجلس میں ہمیں دعوت دیے ہیں، ہم آپ کے مہمان نہیں ہیں، ہم آپ کے بھائی ہیں۔ جس طرح آپ اپنی عاقبت بنانا چاہتے ہیں، کون اس کو نہیں چاہتا ہے؟ کس کو اس کی تلاش نہیں ہوتی ہے؟ کس کو اس کا شوق نہیں ہوتا ہے؟ اس لیے ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنی جیب خالی کر دی ماشاءاللہ، اور اپنے راتوں میں اتنی بیداری اور اتنی محنت سے اتنی بہت اچھی مجلس اور کامیاب مجلس کا انعقاد کیا۔ ان جوانوں کے لیے بھی ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان جوانوں کو خدام قرآن کی فہرست میں ان کا نام درج فرمائے، اور ہم سبھی کو اللہ رب العزت قرآن کریم سے وابستگی نصیب فرمائے، اور ہماری آنکھ اسی میں بند ہو۔ بھائیو، قسمت ہوتی ہے کہ کوئی اللہ کا بندہ قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہو، اسے اس دنیا سے جانا نصیب ہو جائے، کسی کے آخری ساتھ، کسی کی زندگی کی شمع یہیں بجھ جائے، کوئی کسی درسگاہ میں کام کرتا ہو اور اگر کسی کی شام ہو جائے تو یہ اس کی قسمت ہوتی ہے۔ ہم اللہ رب العزت سے ایسے ہی خاتمے کی دعا کرتے ہیں، اور جو ہے وہ پھر ایک متعدلی مبارکباد پیش کر کے شکریہ ادا کر کے ہم اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حضرت والا سے مؤدبانہ درخواست ہے کہ دعا فرما کر اس مبارک مجلس کو پائے تکمیل تک پہنچائے۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزاء۔ اللهم صل على سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون اللهم يا من يستحيي أن يرد يد السائل خاليا، اے بہت بہتر سننے والی ذات، اے وہ ذات جس کے در سے کبھی کوئی بھکاری خالی ہاتھ نہیں گیا، اے اللہ ہم تیری بارگاہ عالی میں سب سے پہلے اس کی بھیک مانگتے ہیں کہ ہمیں اپنے در کا بھکاری بنا لے۔ اے اللہ ہمیں اپنے در کا بھکاری بنا لے۔ اے اللہ بھیک کے ہاتھ تیری بارگاہ میں پھیلاتے ہیں۔ اللہ زندگی گناہوں میں گزر گئی، غفلتوں میں گزر گئی، اے اللہ غفلتوں میں گزر گئی، اللہ ہمیں معاف فرما دے، ہمارے اس جرم عظیم کو معاف فرما، اور مولا زندگی کی جتنی سانسیں ابھی بچی ہے بہت ناپ تول کے ساتھ، قدردانی کے ساتھ اس کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ یہ آپ کا انعام ہے، آپ کا کرم ہے کہ ایسی نیک نسبتوں سے آپ نے ہمیں وابستگی نصیب فرمائی ہے۔ اللہ ہم اس قابل نہیں ہیں مولا، ہماری زبانیں ناپاک، ہمارا فکر ناپاک، اے مولا، لیکن یہ تیرا کرم ہے کہ قرآن کریم ہماری زبانوں پہ جاری ہے۔ اللہ تیرا انعام ہے مولا کریم، تیرے انعامات ہی کی برکت سے ہماری ہمت ہوتی ہے۔ الیک یدی منک الایادی تمدھا، اے اللہ تیری طرف سے انعامات ہی سے ہماری ہمت ہوتی ہے، ورنہ ہمارے اعمال اس قابل نہیں ہیں مولا۔ اے مولا ہمارے اعمال اس قابل نہیں ہیں کہ ہم آپ کی بارگاہ میں ہماری بھیک کے ہاتھ پھیلائیں، لیکن مولا ہم نے دیکھا کہ اتنی ساری غفلتیں اور اتنے معاصی کے باوجود تیری نعمتوں کا سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوا۔ تو کیسی کریم ذات ہے۔ اے اللہ کرم فرما دے اور ہماری زندگی میں انقلاب پیدا فرما۔ اے اللہ اصلاح نصیب فرما، اصلاح حال کی دولت سے ہمیں مالا مال فرما۔ اے اللہ ہمارے نفوس کو پاکیزگی نصیب فرما۔ مولا کریم ہماری روحانیت کو ترقی عطا فرما، ہمارے قلب کو نورانیت عطا فرما۔ مولا کریم اے پروردگار، یہ تیرا احسان ہے کہ مولا تو نے درسگاہ عنایت فرمائی ہے۔ اے اللہ ان درسگاہوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرما۔ اللہ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، بدعمالیوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اس مجلس کے تمام شرکاء کو تو قبول فرما۔ اے اللہ اس مجلس کے تمام شرکاء کو تو قبول فرما۔ مولا تیرے بہت بندے بڑی امیدوں کے ساتھ اس مجلس میں حاضر ہوئے ہیں، سب کی جائز مرادوں کو پورا فرما۔ اللہ سب کی جائز مرادوں کو پورا فرما۔ مولا بہت بندے ہیں جو بیچارے دعاؤں کی درخواست کرتے ہیں، مولا کوئی پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ کوئی مشکلات میں پھنسا ہوا ہے ان کی مشکلات کو ختم فرما، ہمارے مصائب کو ختم فرما، امت مسلمہ کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما۔ کیسی کیسی مہلک بیماریاں اس دنیا میں رہتی ہیں، پروردگار
ایک ذرا سی بیماری لگ جاتی ہے زندگی کی بہاریں لگ جاتی ہے. بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما، ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، ہمارے دین و ایمان کی حفاظت فرما، ہماری اولاد کی حفاظت فرما. اللہ تیرے جو بندے اپنے اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں ان کے اولاد کو مولا ان کے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. اے اللہ ہدایت تیرے قبضۂ قدرت میں ہے. مولا ہمیں ہدایت کی دولت سے مالا مال فرما، ہدایت کی دولت سے مالا مال فرما. اللہ حسن خاتمے کی دولت سے مالا مال فرما، سوء خاتمے سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ اس دنیا سے جب جانا نصیب ہو تو کلمے کے ساتھ جانا ہو مولا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہماری زبان پہ جاری ہوں اور اس دنیا سے ہمیں جانا نصیب ہو جائے. سرکار کی محبتیں ہمارے حق میں مقدر فرما، سنن کی اتباع کی ہمیں توفیق عطا فرما. ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما اللہ، ہماری ہر طرح کی کوتاہیوں سے درگزر فرما. رزق حلال اور رزق طیب بہت وسعت کے ساتھ ہمارے حصے میں فرما. اے اللہ حرام کمائی سے ہماری حفاظت فرما، ہماری نسلوں کی حفاظت فرما. رزق کی تنگی سے ہماری حفاظت فرما، محتاجی سے حفاظت فرما. اے اللہ محتاجی سے حفاظت فرما، اپنی ذات عالی کے سوا کسی کا محتاج نہ بنا. اے اللہ اپنی ذات عالی کے سوا کسی کا محتاج نہ بنا. رونے والی آنکھیں نصیب فرما، رونے والا دل نصیب فرما. اے اللہ قساوت قلبی سے ہماری حفاظت فرما. بہت بڑا المیہ ہے مولا کہ ہمارے قلوب میں قساوت ہے. اے اللہ قساوت قلبی سے ہماری حفاظت فرما. اللہ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. سبحان ربک رب العزة